انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور کی ہے، جج منظر علی گل صاحب ہیں، اور ان کی عدالت میں مقدمات تھے 9 مئی کو، جب القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، تو طے شدہ سازش کے تحت بلوے کیے گئے تھے اور ٹارگٹ کیا گیا تھا خاص طور پر دفاعی اداروں کے دفاتر کو اور ان کی تنصیبات کو، یہاں تک کہ ایئر فورس کے جہازوں کو بھی۔ میاں والی میں لاہور میں توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھیراؤ ہوا، الگ الگ مقدمات درج ہیں۔ ابھی تک کور کمانڈر ہاؤس جو سب سے بڑا مقدمہ ہے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ آنا باقی ہے۔ لیکن کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گاڑیاں جلانا اور پھر تھانہ شادمان اس کو جلانے کے مقدمے میں 19 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر کو 10 سال ہیں، اور صنم جاوید کو اور عالیہ حمزہ کو 5 سال کی سزائیں ہیں۔ مجھے یہ بہرحال آگے کچھ اور مقدمات بھی ہیں، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس میں تو صنم جاوید کی ویڈیوز ہیں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے حوالے سے لوگوں کو اکسانے کی، تو شاید آگے چل کے اس مقدمے میں ان کو زیادہ سزا ہو۔ لیکن ابھی شاہ محمود قریشی صاحب پھر ان دونوں مقدمات میں بری کر دیے گئے، اور گراؤنڈ جو ان کے وکلاء نے لی تھی کہ وہ تو کراچی میں تھے اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے ریکارڈ پیش کیا، تو لہٰذا کہا گیا کہ وہ کیونکہ موقع پر موجود نہیں تھے لہٰذا ان کو سزا نہیں ہوگی۔ احمد چٹھا صاحب کو سرگودا کی عدالت نے اور 2 مقدمات میں سرگودا کی عدالت نے 10 سال کی سزا سنائی۔ احمد چٹھا صاحب نہ سرگودا میں تھے، نہ انہوں نے کوئی میاں والی میں بلوا کیا تھا، وہ تو اس دن چناب کے پل پر تھے وزیر آباد میں، وہاں احتجاج کر رہے تھے۔ وہاں کا مقدمہ بن جاتا، وہاں سزا ہو جاتی تو لوگ سمجھتے کہ شاید مقدمہ ٹھیک ہے، اور احمد چٹھا کو تو سزا ہو گئی۔ اسی طرح عمر ایوب، ان کو پنجاب کی عدالت سے سزا ہو گئی، زرتاج گل کو ہو گئی، شبلی فراز کو ہو گئی۔ تو اب جب یہ سزائیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو معاملہ ہو جاتا ہے مشکوک۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے تاثر تھا کہ انہوں نے کوئی پس پردہ ڈیل کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر یہ ڈسکشن رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے صاحبزادے مل گئے ہیں اس طرف۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کو زیادہ مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اب جب ان کو بری کیا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک مقدمے میں، جو کہ ان کی بریت جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب کی، وہ تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، وہ تھے ہی نہیں تو ان کو سزا دینا کیا۔ لیکن اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے، جو لوگ اس کو اس طرح نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار ایک کے بعد ایک مقدمے میں قریشی صاحب تو بری ہو رہے ہیں، گراؤنڈ ہے کہ وہ موجود نہیں تھے، تو جو موجود نہیں تھے دیگر ان کو تو سزائیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اور ایک انسان ایک وقت میں ایک جگہ پہ کوئی جرم کر سکتا ہے نا، وہ ایک وقت میں گجرانوالا میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں میاں والی میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں فیصل آباد میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں پشاور میں بھی موجود ہے، وہ ایک وقت میں ہزارہ میں بھی موجود ہے، تو ہری پور میں، وہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر اس کے بعد عمل ہو جاتا ہے مشکوک۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات جو میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، میں آتا ہوں جن کو سزائیں ہوئی ہیں جو بری ہوئے ہیں، اس سے بھی اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، اب تک 9 مئی کے مقدمات میں 22 جولائی سے سرگودا کی عدالت سے کام شروع ہوا، پھر لاہور، پھر فیصل آباد، جن کو سزائیں ہوئی ہیں کسی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ جو اندر تھے وہ تو تھے، جس طرح احمد چٹھا صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، زرتاج گل صاحب ہیں، اور کئی، ان کو نہیں گرفتار کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور جن کو آج سزائیں ہوئی ہیں، ان میں جو باہر تھے وہ بھی سارے کے سارے 2-3 دن پہلے چڑھ اڑ جا رہے پنچی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ، یہ کہہ کے نا پنجاب کو چھوڑ کر KPK میں جا کر بیٹھ گئے۔